یہ جو 27 کو فضیلت کہا گیا ہے، ویسے تو کیا ہے تمام طاق راتوں میں تلاش کرو لیلۃ القدر کو، لیکن 27 کی تھوڑی فضیلت بھی ہے، پوری رات عبادتیں ہوتی ہیں۔ کون سے نوافل ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور یا کون سی ایسی رکعتیں ہیں جو ہمیں ضرور ادا کر لینی چاہیے ہیں معافی کے ساتھ ساتھ؟ تلقین فرمائیے۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ کے جو عالمین کا رب ہے، لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ نے اس شب قدر کی جو رات کی، جیسے ڈاکٹر وقار قادری صاحب بڑے فاضلانہ انداز سے اور عالمانہ انداز سے بیان فرما رہے تھے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔ یہ سورہ قدر کی آیت ہے، یہ عزت والی رات ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ، اور تم ادراک ہی نہیں کر سکتے کہ یہ رات کی فضیلت کیا ہے، یہ کتنی عظمت والی رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر ہم 1000 مہینوں کی کلیکشن میں جائیں تو نہ جانے کتنے دن بن جائیں گے۔ مختصراً یہ ہے کہ جب ہم یہ طے کر پاتے ہیں، بالکل صحیح کہا وقار بھائی نے، کہ ہر رات اللہ کی ہے، ہر دن اللہ کا، خالق ایک ہی ہے، لیکن جو فضیلت اس رات کی ہے ایسی کوئی رات نہیں۔ تو جب اس رات جیسی کوئی رات نہیں تو جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا اس ذات جیسی کوئی ذات کیسے؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ جیسے راتوں میں شب قدر افضل ترین رات ہے، اسی طرح کلاموں میں قرآن مجید افضل ترین کلام ہے، اور اسی طرح تمام نبیوں میں افضل ترین سید الانبیاء، سرور کائنات، فخر موجودات، کونین کعبہ، زہرا کے بابا، پیکر حسن جمال، مجموع غیرت اکمال، والی صبر استقلال، عرب کے سلطان، وحی کے ترجمان، رہبر شریعت، پیغام حریت، دانائے صدور، مولائے کل، عشق اول، حسن اول، خلق اول، خلق اول، شرف اول، واللیل کی زلفوں والا، والضحیٰ کے چہرے والا، والقمر کی جبی والے، میرے رسول جیسا کائنات میں کوئی نہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختلف۔ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ یہاں میں ایک بڑا اہم جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ شب قدر کے ذریعے 3 معاملے حل ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمیں قرآن کی زندگی پہ دلیل ملتی ہے، نازل ہوتے تھے نہیں، نازل ہوتے ہیں، یعنی جب بھی شب قدر آتی ہے تو اس کا مطلب فرشتے اللہ کا امر لے کر اس زمین پہ نازل ہوتے ہیں، تنزیل کرتے ہیں نا فرشتے ایک روح کے ساتھ۔ اب جو فرشتے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے قیامت تک سورہ قدر آئے گی۔ تو اگر سورہ قدر انشاءاللہ یقیناً ہے تو پھر جو ہے وہ قرآن مجید کی زندگی بھی موجود ہے، اپنے احکام کی صورت میں، چلنے پھرنے کھانے پینے کی صورت میں نہیں، اپنے احکام کی صورت میں، اپنے نفاذ کی صورت میں۔ تو جب تک اللہ کی یہ کائنات باقی ہے، سورہ قرآن مجید باقی ہے، اس میں سورہ قدر باقی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے، بلکہ جناب امیر علیہ السلام، جناب علیہ السلام کی ایک بڑا پیارا ارشاد پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں اس رات میں جو کم از کم 70 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے، جنت میں مشتاق ہوتے ہیں فرشتے کہ اس کو ایک عزت اور پروٹوکول کے ساتھ خود لے کے جائیں۔ اتنی بڑی رات ہے یہ عبادت کی، مگر عبادت کے ساتھ ساتھ آج معاف کرنے کی بھی رات ہے، معاف ہونے کی بھی رات ہے، اپنے بھائیوں سے ناراضگیاں ختم کرنے کی رات ہے، اپنی بیٹیوں کو راضی کرنے کی رات ہے، اپنے عزیز اقربا دوستوں کو منانے کی رات ہے۔ یہ رات صرف عبادت کی نہیں، یہ انسانیت کی معراج کی رات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔